پیارے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے جناب سیدہ کے گلوبند کی برکت۔ پیارے دوستو، جناب سیدہ کی سخاوت دنیا کی عورتوں میں اس کی نظیر ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک سائل آپ کے دروازے پر آیا اور اپنے فقر و فاقہ کو بیان کر کے کچھ روزی طلب کی، لیکن اس روز سیدہ کے گھر خود فاقہ تھا، سخت پریشان تھی۔ سائل کی حاجت روائی کیوں کریں سوائے اس بکری کی کھال کے کہ جن پر حسنین علیہ السلام رات کو سویا کرتے تھے۔ کوئی چیز نظر میں نہ آئی، فضہ سے فرمایا یہی سائل کو دے دو۔ اس نے کہا بنت رسول میں بھوکا ہوں اور مجھے کھال دے رہی ہیں، میں اس کو لے کر کیا کروں گا؟ آپ نے اپنے گلوبند جو حضرت حمزہ کی بیٹی نے بطور تحفہ دیا تھا، گلوبند اس سائل کو عطا کر دیا۔ کہا اس گلوبند کو لے جا، اس کو بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ وہ سائل اسے لے کر خدمت رسول میں آیا، رسول خدا کو سارا ماجرا بیان کیا۔ رسول خدا نے کہا کہ شوق سے تو اس کو بیچ۔ یہ سن کر عمار یاسر کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے شخص میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں تو اس کی کیا قیمت لگاتا ہے؟ اس نے کہا صرف اتنی کہ گوشت اور روٹی کے کھا کر سیر ہو جاؤں، ایک ایسی چادر کہ اپنا بدن چھپا لوں اور اسے بچھا کر اپنے معبود کی عبادت کر لیا کروں۔ 1 دینار کیسے راہ میں خرچ کر کے اپنے بال بچوں تک پہنچ جاؤں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق سے اسی روز اپنا وہ حصہ بیچا تھا جو خیبر کی غنیمت سے ان کو ملا تھا۔ اس وقت سائل کا مطالبہ پورا کر دیا اور فرمایا تجھے 20 دینار اور 1 اونٹ بطور ہدیہ دیتا ہوں۔ وہ شخص بہت خوش ہوا اور درگاہ الہی میں دعا کرنے لگا، بار الہ نبی زادی کو میری اس مشکل کشائی کا اجر عطا فرما، ان کی بدولت میری تمام مشکلات آسان ہو گئیں۔ حضرت عمار نے اس کو گلوبند کو معطر کر کے ایک یمنی چادر میں لپیٹا اور ایک غلام سے کہا کہ اس کو سیدہ کی خدمت میں لے جاؤ اور تمہیں بھی آج سے میں نے ان کی نظر کر دیا۔ جب غلام دولت جناب سیدہ پر آیا، عمار کا پیغام پہنچایا تو آپ نے گلوبند تو لے لیا، غلام سے کہا کہ میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا میں اس گلوبند کی برکت دیکھ رہا ہوں، اس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، برہنہ کو کپڑا پہنایا، فقیر کو غنی کیا اور ایک غلام کو آزاد کر دیا، پھر اپنے مالک کے پاس واپس آ گیا۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ بار الہ جناب سیدہ کے صدقے میں ہماری تمام مشکلات کو آسان کر دے اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے اور ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ جناب سیدہ کے صدقے میں ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔